ناظرین، میں نے اپنی پہلی کتاب ڈاکٹر ہلال نقوی کے کہنے پر ترتیب دی، ان کے کہنے پر لکھی، اور جب میں پہلا مسودہ ان کے پاس لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اب اسے گھٹائی کے ادوار سے گزرنا ہوگا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جناب گھٹائی کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا کہ یہ اصطلاح جوش صاحب کی ہے، کسی بھی ادبی کام کو گھٹائی کے ادوار سے گزارنا اپنے لکھے ہوئے کو بہتر کرنا ہوتا ہے۔ اور جناب خوش نصیبی یہ کہ جوش صاحب خود یہاں پر اس طور طریقے کو بیان کر رہے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ میں نے اپنے کلام کے حصوں کو مسترد نہیں کیا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ میں نے بہت کچھ بنایا ہے۔ میں کسی نظم کو کہنے کے بعد جب تک کہ 10-12 دفعہ اس کی گھٹائی نہیں کر لیتا ہوں، اس کو باہر نہیں نکالتا ہوں۔ مجھے کیا، ہر شاعر کو جس کو کہ الہام کہتے ہیں، وہ ہیرا جو ہے وہ ہمیں بغیر قیمت کے مل جاتا ہے، لیکن اس کے تراشنے میں، اس کو ہفت پہلو بنانے میں، اس کے داغ دھبے دور کرنے میں بڑی سخت محنت پڑتی ہے۔ تو میں نے اس محنت میں بہت سی چیزوں کو ایسا بدلا ہے جو اپنی اصلیت سے دور ہو گئے۔ ناظرین، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ غزل کو بہت اعتراضات سے گزرنا پڑا ہے۔ الفاظ و احساسات کی جب بات کریں تو سوچ کبھی کبھار غیر فطری بھی نظر آتی ہے۔ جوش صاحب کا غزل کے بارے میں کیا کہنا ہے، آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ غزل کو میں غیر فطری شاعری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ غزل میں الفاظ کی خاطر اپنے پر جذبات طاری کیے جاتے ہیں، حالانکہ جذبات کے اظہار کے لیے الفاظ کو تلاش کرنا چاہیے۔ یہاں الفاظ کی خاطر معنی اور جذبات تلاش کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ صنف سخن یہ تھکے ہوئے ذہنوں کی ایجاد ہے۔ ناظرین، وقت کی اہمیت ہمارے دین میں شامل ہے۔ ہمارے آئمہ نے بھی اور رسول خدا نے بھی وقت کی اہمیت کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ میرے نزدیک آدمی وہ ہے جو وقت کو اپنی قید میں کرے بنسبت یہ کہ وقت کی قید میں گرفتار ہو جائے۔ آج کل کے دور میں تخلیقی ذہن کے لیے ہر دقیقہ، ہر ساعت اپنی ایک اہمیت رکھتی ہے۔ جوش صاحب اور وقت کی اہمیت، آئیے ان سے ہی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ہاں، میں وقت کا بڑا پابند ہوں، میرے وہاں ہر سیکنڈ کی ایک قیمت ہے۔ میری پوری زندگی گھڑی کی سوئی پر چلتی ہے، میری کروٹیں گھڑی کے اوپر چلتی ہیں۔ میں اپنے اوقات کا بڑی سختی کے ساتھ پابند ہوں۔ ناظرین، ربائی کا بیان جس طرح جوش صاحب نے کیا ہے اور جو دسترس ان کو ربائی پر حاصل ہے، میرے نزدیک کسی اور شاعر نے اس طرح مجھے متاثر نہیں کیا۔ جوش صاحب کی علم دوستی اور ایک ربائی یا کچھ ربائیاں خود ان کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ میں نے علم کے متعلق ایک ربائی کہی ہے، میرے نزدیک علم کی معراج یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے جہل پر مطلع، ہمارے جہل پر ہم کو مطلع کر دیا۔ سن ہو گئے کان تو سماعت پائی، سن ہو گئے کان تو سماعت پائی، گل ہو گئی آنکھ تو بصارت پائی، جب علم کے سب کھنگال ڈالے قلزم، تب دولت عرفان جہالت پائی۔ ناظرین، جوش صاحب کے اپنے بارے میں کیا تاثرات تھے، کیا رویہ تھا، کیا سوچتے تھے، آئیے خود ان کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ اپنے باپ میں کچھ عرض کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ اگر انکسار فرماتا ہوں تو جھوٹ ہوگا، اور اگر جو خیالات میرے اپنے متعلق ہیں اس کا اعادہ کرتا ہوں تو وہ خود ستائی ہوگی۔ تو اب یہ مشکل ہے کہ نہ میں خود ستائی کرنا چاہتا ہوں نہ غلط بیانی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے کو ایک مجموعہ اعزاز شخص سمجھتا ہوں، گہے بر تارم اعلیٰ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ یاد رکھیے کہ بڑا آدمی ہمیشہ کثر نفسی سے بھرپور ہوتا ہے، اعلیٰ ظرفی کی مثال ہوتا ہے، جیسے کہ نسیم امروہی صاحب کے اس بند میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جیسا کہ دیوانے جوش میں شعر گوئی کے بارے میں جوش صاحب نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ناشاعر تک کہہ ڈالا۔ ناظرین، جب بات کریں جوش صاحب کی تو ظاہری بات ہے کثر نفسی، اعلیٰ ظرفی، یہ سب
ان کے مزاج میں شامل ہے۔ جوش صاحب کے بارے میں یہ کہنے کو دل کرتا ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ یہاں پہ میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گا، بلکہ یہ کہیے کہ ایک اپرچونٹی لینا چاہوں گا کہ یادوں کی بارات میں جو کہ جوش صاحب کی آپ بیتی ہے، سرگزشت ہے، اس کا اگر میں کمپیریزن کروں کسی اور آپ بیتیوں کا، چاہے وہ زر بخاری صاحب کی آپ بیتی ہو یا شہاب نامہ ہو یا اور دوسرے افراد کی آپ بیتی ہو، تو ان تمام آپ بیتیوں میں مجھے ایک بات جو بہت عجیب سی نظر آئی وہ یہ کہ سب آدمی بڑے تھے اور فرشتے تھے، سب نے اپنے مثبت پہلو تو لوگوں کے سامنے پیش کیے مگر اپنی کمزوریوں کو اجاگر نہیں کیا۔ جوش کی یادوں کی بارات ایک ایسی دستاویز ہے جسے پڑھنے کے بعد بہت کچھ سمجھنے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، مگر ہاں اس کتاب پر اعتراضات بھی کیے گئے۔ ان تمام اعتراضات کو ایک طرف رکھ کر اس کتاب کو ایک ادبی سرمایہ کے طور پر بھی لیا جا سکتا ہے۔ آئیے ہم جوش صاحبی سے یادوں کی بارات کے بارے میں سنتے ہیں۔ یادوں کی بارات کو میں نے پہلے سے کوئی نقشہ مرتب کر کے نہیں لکھا، جو کچھ یاد آتا رہا لکھتا رہا۔ اب بہت سی باتیں یاد آتی ہیں کہ قابل ذکر تھیں جو چھوٹ گئی ہیں، تو اس طرح سے یوں ہی لکھنا شروع کر دیا بغیر پہلے سے طے کیے ہوئے کہ میں کیا کیا لکھوں گا۔ تو اس میں بہت سی قابل ذکر باتیں رہ گئیں اور بہت سی باتیں ایسی آ گئی ہیں جو اور بھی اختصار ہوتا تو بہتر تھا۔ ناظرین، شاعری کیا ہے؟ کیا شاعری معنی کی محتاج ہے یا اظہار کی محتاج ہے؟ معنی اور ایکسپریشن شاعری میں کیا ہونا چاہیے؟ آئیے جوش صاحب سے اس کا ذکر سنتے ہیں۔ شاعری تو ہے، وہ ایکسپریشن ہے صرف۔ میں معنی کو اتنا مرتبہ نہیں دیتا ہوں۔ معنی کا جب معنی بھی پیدا ہو جاتے ہیں ایکسپریشن میں تو شاعر کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، لیکن جس کو پیس آف لٹریچر کہتے ہیں وہ ایکسپریشن ہے۔ ایک لڑکا ایک لڑکی دونوں ساتھ کھیلتے ہیں، لڑکی جوان ہو گئی شرمانے لگی، اتنی سی بات ہے وہ کہتا کہ بدلی نگاہ طور سے بے طور ہو گئی، تم تو جوان ہوتے ہی کچھ اور ہو گئی۔ واہ واہ واہ۔ یہ ایکسپریشن ہے۔ تو ایکسپریشن نہیں ہے، ایکسپریشن شاعرانہ مفقود ہے، معنی ہے، تو معنی سے شعر نہیں بنے گا۔ ناظرین، 22 فروری جوش ملیح آبادی صاحب کا یوم وفات ہے۔ 28 فروری نسیم امروہوی صاحب کا یوم وفات۔ 2 مارچ ناصر کاظمی صاحب کا یوم وفات ہے۔ دیوان جوش جو کہ جوش ملیح آبادی صاحب کا نامکمل دیوان ہے، اس میں جوش ملیح آبادی صاحب کی شاعری جو انہوں نے 9 سال کی عمر سے لے کر 1920 تک کی گئی وہ پیش کی گئی ہیں۔ اس کتاب کو نامکمل اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کلیات جوش کا آنا بہت ضروری ہے، جسے ڈاکٹر ہلال نقوی مرتب کر رہے ہیں، اور وہ جلد ہی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ناظرین، 1 لاکھ سے زیادہ شعر کہنے والا جوش ملیح آبادی، ہزاروں صفحات کو اپنی نثر سے مزین کرنے والا جوش ملیح آبادی۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چاہے غالب ہوں یا جوش، چاہے غالب ہوں یا جوش، دونوں کو اس بات کا غم رہا کہ ان کے دور میں شاعری کو سمجھنے والے بہت کم لوگ ملے۔ میں پروگرام کا اختتام جوش صاحبی کے ان لفظوں سے کرنا چاہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس وقت تو گور غریبہ میں شعر خوانی کر رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ میرے سمجھنے والے نہیں ہیں۔ کیا اپنے معنی کا میں رونا رہوں، الفاظ نہیں کوئی پرکھنے والا، مشکل تو یہ ہے۔ مگر آئندہ میں سمجھتا ہوں کہ جب نسل انسانی کی سطح ذہن بلند ہوگی تو میرے شعر کی قدر کی جائے گی۔ جیسے مرزا غالب نے کہا، شہرت شعرم گیتی باد من خواہ حسدن،
اب یہ ہے کہ میں اپنے شعر کے متعلق کبھی مجھے یہ گمان نہیں ہوا کہ میں صاحب کمال ہوں. جس لمحے کسی شخص کو کسی فن میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میں صاحب کمال ہوں، اسی لمحے اس کا تنزل شروع ہو جاتا ہے. میں اپنے نقص سے ہمیشہ واقف ہوں. میں نے جس طرح معمولی شفق کو دیکھا ہے وہ اس کا 20 یا 25% کہہ سکا ہوں، 80% میرے دل میں رہ گیا ہے. کون سمجھے شعر یہ کیسے ہیں اور کیسے نہیں، دل سمجھتا ہے کہ جیسے دل میں تھے ویسے نہیں. میں نے اپنے احساسات کو آج تک بیان کرنے کی ناطاقتی کو محسوس کیا ہے. خیالات جو ہیں وہ لا تعد لا تحصیٰ ہے. خیالات کا کوئی شمار نہیں ہے. الفاظ انہی گنی سواریاں ہیں. ہمارے لاکھوں خیالات مفلوج ہو کے رہ جاتے ہیں سواری نہ ملنے کے بنا پر. سواریاں نہیں ہیں، سواریاں نہیں ہیں. سوار کروڑوں اربوں ہیں، پھس کے دماغ میں رہ جاتے ہیں، ان کو سواری نہیں ملتی. الفاظ کی قلت نے مارا ہے. الفاظ لرس کے ڈال دیتے ہیں سپر جس وقت گزرتی ہے معانی کی سپاہ. تو مجھے ہمیشہ اس کا افسوس رہتا ہے، شرمندگی رہتی ہے کہ جو کچھ میں نے سوچا ہے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. میں نے سوچا ہے سونے میں اور بیان کیا ہے پیتل میں. ناظرین، چاہے جوش ہوں یا غالب، دونوں کو اس بات کا غم رہا کہ ان کے زمانے میں ان کی شاعری کو سمجھنے والے نہیں ملے. آج انیسیے بھی ہیں، دبیریے بھی ہیں اور سرکار جوشیے بھی ہیں. اور اسی وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ کلیات جوش بھی لوگوں کے سامنے عام ہوں اور جوش کو بھی ان کا صحیح مقام مل سکے. اسی پیغام کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنی دعاؤں میں ہمیں شامل رکھیے گا. اصغر مہدی اشر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.